नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास रमज़ान जैसा बाबरकत महीना आता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से तुम्हें ढांप लेते हैं, गुनाह माफ़ कर देते हैं, दुआएं कबूल फरमाते हैं और अल्लाह ताला तुम्हारे ज़ौक़ व शौक़ को देखते हैं, तुम्हारी वजह से फ़रिश्तों पर फ़ख्र महसूस करते हैं। कुछ तुम भी अपनी तरफ से अल्लाह ताला को भलाई दिखाओ, यानी इस महीने में खूब नेकियां कमाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक नहायत ही बदबख्त है वो शख्स जो इस महीने में अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रहा। अस्तग़फिरुल्लाह। रमज़ान का महीना हम सबको पुकार रहा है कि आओ अल्लाह की तरफ बढ़ो, बख्शिश की तलबगार बनो, अज़ाब जहन्नुम से रिहाई हासिल करो। हम देखते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान को किस कदर बरकतों वाला बताया है। रमज़ानुल मुबारक में ख़ास आमाल क्या करें? प्लान कर लें कि रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में आपने क्या ख़ास इबादत करनी है, या थ्रू आउट आपने रमज़ानुल मुबारक में क्या इबादत करनी है, क्या अज़कार करने हैं। कोशिश करें कि रमज़ानुल मुबारक में ऐसे नए काम ज़रूर करें इबादत में से जो आप पहले ना करते हों, और उसको फिर कॉन्टीन्यूसली अपने पूरे साल की इबादत के अंदर शामिल कर लें। आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 काम ऐसे सोच लें जो कि आप रमज़ानुल मुबारक में करें, उनकी लिस्ट बना लें और इसके साथ साथ अपने साथ साथ दूसरों को भी शामिल करें और नेकियां समेटें और नेकियां समेटने वाला बनाएं। देखिए ना, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया कि बदबख्त है वो शख्स जो रमज़ान में दाखिल हुआ और उसने इससे फैज़याबी हासिल ना की। तो हम क्यों ऐसे बने कि हम जैसे रमज़ान के महीने में जिस तरह दाखिल हों, गुनाहों से लुथड़े पुथड़े, उसी तरह से रमज़ानुल मुबारक से निकल आएँ। हमें ज़रूर इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करना चाहिए और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले आप अपनी नमाज़ों में तरतीब बनाएं। अगर पहले से नमाज़ पढ़ने की आदत नहीं है तो नमाज़ पढ़ने की आदत डालें और 5 वक्त की नमाज़ अदा करने की कोशिश करें, वो भी खुशू और खुजू के साथ। अगर नमाज़ पढ़ने की आदत है तो नमाज़ों में बेहतरी कैसे लाई जाए? अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ें, खुशू से पढ़ें, जिसका मतलब होता है सुकून से, बिल्कुल इत्मीनान से, रिलैक्स होकर नमाज़ पढ़ें। अल्लाह ताला के साथ मुलाकात के लिए जा रहे हैं, कुछ तो दिखाएं कि हम अल्लाह से, मालिक हकीकी से मिलने जा रहे हैं। बड़े सुकून से, इत्मीनान से नमाज अदा करें। नमाज में अल्लाह ताला का कुर्ब महसूस करने की कोशिश करें। रोज़ाना नमाज की सुन्नतें पढ़ें, कम से कम 12 सुन्नतें पढ़ें। 2 फजर की, 6 ज़ोहर की, 2 मगरिब की, 2 इशा की लाजमी पढ़ लें। जो शख्स दिन में 12 सुन्नतें पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह। और बाद में भी इसको पढ़ने की आदत रखें। ये नहीं कि आपने रमज़ान में कोई काम शुरू किया तो आपने सिर्फ रमज़ान तक ही महदूद हो जाना है, इस तरह बिल्कुल नहीं करना। इसी तरह इशराक की नमाज का मामूल बनाएं। देखिए, सहर के बाद हम नमाज तक जाग रहे होते हैं। नमाज के बाद आप कोशिश करें कि नमाज की क़ज़ा तक का वक्त निकालें और उसके बाद जब ज़वाल का टाइम गुज़र जाता है उसके बाद 2 या 4 रकतें पढ़ लें, जो कि इशराक का वक्त होता है। ये क्या है? 360 जोड़ों का सदका है, जो हमारे जिस्म की बॉडी पार्ट्स के जॉइंट्स होते हैं ना, उनका सदका है। उसके अलावा उम्रे का सवाब भी मिलता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज बाजमात पढ़ने के बाद बैठकर अल्लाह का ज़िक्र करता रहे, वहीं पर बैठना है मुसल्ले पे, जहाँ तक कि सूरज निकल आए, फिर 2 रकतें पढ़े, उसके लिए 1 हज और उम्रे का सवाब है। ये बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाई, पूरे हज और उम्रे का सवाब। कम से कम 2 रकतें पढ़ लें, नहीं और अगर ज़्यादा वक्त है तो 4 भी पढ़ सकते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے ہو کہ تم دن کے ابتدائی حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھو اور میں دن کے آخر تک تمہاری کفایت کروں؟ تو کیا ہمیں عاجز آنا چاہیے؟ ضرور کوشش کریں کہ اشراق کی 4 رکعتیں ضرور پڑھ لیں۔ رات میں قیام اللیل کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، خاص طور پر آخری عشرے میں ضرور عبادات سے لطف اٹھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی آخری عشرے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تراویح کا اہتمام کریں، صدقے کی عادت ڈالنا شروع کر دیں۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان میں بہترین جو عمل ہے وہ صدقہ ہے۔ جو رمضان میں صدقہ کرنا ہے نا وہ بہتر ہے دوسرے مہینوں کی نسبت، بہترین اعمال میں سے ہے ویسے بھی صدقہ۔ قبر کی آگ بجھانے کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ یقیناً صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت کو بجھا دیتا ہے۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی قبریں آگ سے محفوظ رہیں اور آپ دنیا میں ہی جانتے ہوں کہ آپ نے صدقہ کیا ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک اس کا اجر آپ کو قبر میں دے گا۔ صرف اپنی ذات کے لیے نہ صدقہ کریں، ان لوگوں کے لیے بھی صدقہ کریں جو لوگ وفات پا چکے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی قبروں کو ٹھنڈا کر دیں۔ قیامت کے دن مومن کا سایہ کیا ہوگا؟ اس کا سایہ صدقہ ہوگا۔ جو چھپ کر صدقہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، جس دن دیکھیں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کیا ہولناکی والا دن ہے قیامت کا۔ اس دن انسان اپنے صدقے کے اور اپنے اللہ کے عرش کے سائے کا محتاج ہوگا۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اپنا پلان کر لیں کہ کہاں کہاں صدقہ کرنا ہے۔ حضرت عقبہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو الخیر کوئی ایسا دن نہیں جانے دیتے تھے کہ جب کوئی چیز صدقہ نہ کر لیتے، خواہ وہ میٹھی روٹی یا کوئی پیاز ہی ہوتا، اب وہ کوئی میٹھی روٹی یا پیاز ہی صدقہ نہ کر دیتے۔ مسجد کے لیے نکلتے تو گھر میں کچھ بھی چھوٹا موٹا موجود ہوتا تو اس کو گھر سے لے کر نکلتے تاکہ وہ صدقہ کر سکیں۔ پھر ذکر سے اپنی زبان کو ہر وقت تر رکھیں۔ جتنا آپ چلتے پھرتے، سحری بناتے، افطاری بناتے، اپنے زبان کو ذکر اللہ سے تر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفردون کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ہر حال میں ذکر کیا کرتے تھے۔ عادت بنائیں، اذکار کریں، مسنون دعائیں پڑھیں اور قرآن سے اپنا تعلق بہت مضبوط کر لیں۔ کوشش کریں چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کریں، کچھ آیات یاد کر لیں۔ روزے میں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ روزے کو خراب کرنے والی چیز جو ہے زبان کی بے احتیاطی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند بات کی، خاموش رہا تو سلامت رہا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، لیکن اگر اس ڈھال کے اندر کوئی چھید ہوگا تو کس طرح سے وہ ہماری حفاظت کرے گا؟ دیکھیں نا، آپ کا جو روزہ ہے وہ سلامت ہونا چاہیے۔ سلامت روزے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے روزے میں صرف بھوک پیاس سے نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا بھوکا پیاسا رہنا نہیں پسند، ہمارا متقی کے ساتھ بھوک پیاس کا برداشت کرنا پسند ہے۔ دیکھیں نا، پرہیزگاری کو اختیار کرنے کا عمل ہے روزہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اجر بھی میں اس کا دوں گا۔ تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر کی امید نہیں رکھنی چاہیے؟ جب ہمیں بہترین اجر کی امید رکھی ہے ہم نے،
تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے اتنا ہی بہترین عمل بھی تو دینا ہے نا. ہم نے رمضان ایسا گزارنا ہے کہ ہم نے صرف نیکیاں تو کرنی ہی کرنی ہیں، لیکن ہم نے گناہوں سے بھی بچنا ہے، برائیوں سے بھی بچنا ہے، ان عادات سے بچنا ہے جن سے ہم پورا سال جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نفسی بیماریوں سے اور زبان کی بیماریوں سے اور ہر طرح کی بیماریوں سے، اللہ تعالیٰ جسمانی بیماریوں سے بھی روزے دار کو محفوظ رکھتا ہے. تو روزہ کتنی بڑی نعمت ہے. روزے میں خاص خیال رکھیں کہ اپنے جو مسلمان سرونٹس ہیں ان کے لیے آسانیاں بکھیریں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مخلوق کا حق زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے حقوق اللہ معاف کر دوں گا، لیکن حقوق العباد تب معاف ہوں گے جب بندہ اس کو معاف کرے گا. تو کوشش کریں کہ آسانیاں پیدا کریں، دعا کریں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں.